بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ مغیث الحسن صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہے کہ جس میں وہ ان حدیث کو پیش کر رہے ہیں کہ ارض علی الحوت، کہ زمین مچھلی کے اوپر ہے، والحوت علی الماء، اور مچھلی پانی پر ہے، والماء علی الصخرہ، پانی جو ہے وہ چٹان پر ہے، والصخرہ علی عاتق ملک، اور جو چٹان ہے وہ فرشتے کے کندھے کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے کافی افراد نے اعتراض بھی کیا، اور بعض لوگ اسی ویڈیو کی وجہ سے دین کا اور مذہب کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ جن افراد نے اعتراض کیا ان میں سے ایک قادری صاحب ہیں کہ جنہوں نے بھی اعتراض کیا، تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کو اعتراض کرنے کا حق ہے، لیکن میں قادری صاحب کی خدمت میں تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو حق ہے کہ آپ اعتراض کریں، اور علامہ صاحب نے غصہ کیا، ان کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ علمی طور پر ان کو جواب دیں، لیکن اگر آپ نے رد ہی کرنا ہے ان باتوں کو تو آپ سب سے پہلے آپ کے مذہب کے بانی احمد رضا بریلوی صاحب پر بھی رد کریں، کہ جن کی کتاب ہے کہ جس میں رد حرکت زمین پہ باقاعدہ ان کی کتاب ہے، جو کہ بالکل سائنس، عقل، مذہب سب کے خلاف ہے، تو لہٰذا آپ ان کے رد میں بھی ایک ویڈیو بنائیں تو ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ علامہ مغیث الحسن صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلے آپ نے ویڈیو بنائی، اس میں بھی انہی باتوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد آپ نے جو دفاعیہ پیش کیا ان میں دوبارہ انہی باتوں کو آپ دہرا رہے ہیں، تو لہٰذا چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں سے کہ جو اس حوالے سے شرعی موقف جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، روایات ہیں، اس میں شک نہیں ہے، روایات بہت ہیں، احادیث کی کتابوں میں روایات موجود ہیں، تو لہٰذا مغیث الحسن صاحب نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی، انہوں نے روایات کا حوالہ دیا اور یہ روایات موجود ہیں، لیکن اکثر روایات یا ضعیف السند ہیں یا فاقد سند ہیں، یعنی ان کی سند ہی نہیں ہے سوائے دو روایات کے، تو لہٰذا اکثر روایات کا ہونا، زیادہ روایات کا ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ بات درست بھی ہو، تو لہٰذا اس کے سند کے حوالے سے بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روایات کے متن میں بھی اضطراب ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک روایت ہے مثلا کہ الارض علی الحوت، کہ زمین مچھلی پر ہے، والحوت علی الماء، اور جو مچھلی ہے وہ پانی پر ہے، والماء علی الصخرہ، جو پانی ہے وہ چٹان پر ہے یا پتھر پر ہے، والصخرہ علی عاتق ملک، اور جو صخرہ ہے، جو چٹان ہے، وہ فرشتے کے کندھے پر ہے۔ دوسری روایت میں ہے والصخرہ علی قرن الثور، کہ جو چٹان ہے، جو پتھر ہے، وہ بیل کی شاخ پر ہے، بیل کی سینگ پر ہے، تو لہٰذا روایت کے متن میں بھی اضطراب ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ان روایات کے ظاہر کو لیں تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں خلاف عقل ہیں، خلاف سائنس ہے۔ دیکھیں، مذہب ہمارا، دین ہمارا سائنس کے خلاف نہیں ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے۔ سائنس میں کچھ باتیں ہیں جو فرضیات ہیں، جو ثابت نہیں ہوئی، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو قطعیات ہیں، تو دین میں کوئی ایسی بات آپ نہیں دکھا سکتے مذہب تشیع میں جو سائنس کے خلاف ہو، جو عقل کے خلاف ہو۔ آپ نے جو ہے دوسری ویڈیو میں آپ نے حوالہ دیا معجزات کا، دیکھیں کوئی بھی مسلمان معجزات کا انکار نہیں کرتا، معجزات بھی خلاف عقل نہیں ہے، مافوق عقل ضرور ہے لیکن خلاف عقل نہیں ہے۔ معجزات کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آیات میں موجود ہیں، روایات میں ان کا تذکرہ ہے، تو لہٰذا پہلے تو آپ یہ ثابت کریں نا کہ یہ جو حدیث ہے کہ یہ کسی معجزے کی طرف اشارہ ہے، یہ معجزات میں سے بھی نہیں ہے، تو لہٰذا معجزات کے ذریعے ان باتوں کو ثابت کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو لہٰذا مذہب ہمارا سائنس کے خلاف نہیں ہے، مذہب عقل کے خلاف نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے مذہب کو خلاف عقل جو ہے وہ پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اور اہم بات جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے، دیکھیں جس طرح آیات میں ناسخ ہے، منسوخ ہے، محکم ہے، متشابہ ہیں، اسی طرح روایات میں بھی محکم اور متشابہ ہیں۔ قرآن کی جو متشابہ آیات ہیں ان سے استنباط کرنا درست نہیں ہے، قرآن کی متشابہ آیات کو محکمات کی طرف پلٹانا ضروری ہے، اسی طرح جو روایات متشابہ ہیں ان سے بھی استفادہ کرنا، استنباط کرنا جو ہے وہ، اور عوام میں ان باتوں کو، متشابہ روایات کو پیش کرنا درست نہیں ہے کہ جس سے دین کا اور مذہب کا مذاق لوگ جو ہے وہ اڑائیں، خصوصاً اس سوشل میڈیا کے زمانے میں۔ ہاں، اگر وہ قطعیات میں سے ہے، حلال و حرام میں سے ہے، چاہے لوگوں کو بری لگے، آپ ضرور پیش کریں، پیش کرنا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا یہ ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ اس متشابہ حدیث کو، ان متشابہ احادیث کو آپ عوام میں پیش نہ کریں تو اس سے دین کا کیا نقصان ہو رہا تھا، تو لہٰذا یہ احادیث متشابہات میں سے۔ اور آخری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں احادیث میں، یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی، وہ رمزی ہیں،
کہ رمزی سے مراد کیا ہے کہ مثلا جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارض علی الحوت کہ زمین جو ہے وہ مچھلی پر ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مچھلی ہی ہو۔ جس سائل نے سوال کیا کہ یہ ابان بن تغلب کی بھی جو ہے وہ روایت ہے، جو جب راوی نے جو ہے امام سے سوال کیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کے ذہنی سطح کو دیکھ کر ایک رمزی بات کی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعاً ایک مچھلی ہو، کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ایک جو ہے وہ رمزی بات ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں کو جو ہے عوام میں یوں پیش کرنا اور عوام یہ تصور کرے واقعاً کوئی مچھلی ہے، کوئی بیل ہے، جس طرح آپ نے پھر دوبارہ دہرایا کہ زلزلہ تب آتا ہے کہ جس وقت وہ بیل حرکت کرے یا گائیں حرکت کرے، تو لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس زمانے میں نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ ان روایات کو اگر آپ درست بھی مان لیں، کچھ روایت صحیح سند بھی ہیں، تو لہٰذا یہ رمزی باتیں ہیں کہ حقیقت میں نہ کوئی وہاں پہ مچھلی ہے، نہ کوئی بیل ہے، اور نہ کوئی ایسا جو ہے نا وہ پتھر ہے کہ جس طرح روایات میں موجود ہیں، کہ روایات درست ہیں اگر مان بھی لیں، تو لہٰذا یہ رمزی باتیں ہیں، کسی حقائق کی طرف اشارہ ہے، سائنسی حقائق کی طرف، علمی حقائق کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ تو لہٰذا کہ جو لوگ اس حوالے سے اعتراض کرتے ہیں ان کو اعتراض کرنے کا حق ہے، آپ کو غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ علمی طور پر جو ہے وہ جواب دیں، اور ان باتوں کو اگر ان اصولوں کے مطابق ہم بیان کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس انداز سے ان حدیث کو پیش کریں تو لوگ جو ہے وہ مان بھی لیں گے اور دین کا مذاق بھی نہیں اڑائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔